آج سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک لمبے عرصے کے بعد دوبارہ ایک کاروائی ہوئی، جس کے نتیجے میں سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو شو کاز ایشو کیا گیا۔ تو ہمارے ناظرین کو اور ہمیں بھی احوال بتائیے، کیونکہ آپ ویل انفارمڈ ہیں کہ آج ایگزیکٹلی سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں کاروائی کیا ہوئی اور پھر آگے آپ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کافی درخواستیں تھیں۔ جو سب سے اہم تھی وہ تھی پاکستان بار کونسل کی، اور ایک لاہور کے وکیل ہیں میاں داؤد، انہوں نے بھی ایک کمپلینٹ فائل کی ہوئی تھی۔ یہ بات ہے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور کی، لیکن انہوں نے اس معاملے میں صرف یہ کیا کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کے جو پروسیجر آف انکوائری رولز ہیں 2005، اس کی سیکشن 7 کے تحت جسٹس سردار طارق مسعود کو، کیونکہ وہ بھی اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر تھے، اب تو کمپوزیشن چینج ہو گئی ہے کیونکہ قاضی فائزہ چیف جسٹس بن گئے، تو ان کو اوپینین کے لیے جو ہے تو معاملہ بھیجا تھا، اور اس پر جسٹس سردار طارق مسعود نے اپنا اوپینین دیا، لیگل اوپینین دیا۔ اوپینین کے بعد یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں پھر جاتا ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل دیکھتی ہے کہ کیا اس اوپینین کے تناظر میں یہ کمپلینٹ بنتی ہے، شو کاز دینا بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ تو آج سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا ہے چیف جسٹس قاضی فائزہ کی سربراہی میں، بینگ چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل، اور اجلاس میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس سردار طارق مسعود، یہ سپریم کورٹ کے جو 2 سینئر موسٹ ججز ہیں، یہ ممبر تھے، اور اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی اور نعیم افغان جو کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ان 5 ممبران نے جو ہے تو آج یہ معاملہ دیکھا ہے۔ ویسے اس ویڈیو کے ریکارڈ کرنے تک ابھی تک کوئی پریس ریلیز نہیں آئی۔ امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج کی جو کاروائی ہے اس کی باقاعدہ ایک فارمل پریس ریلیز جاری کی جائے گی، اور اس میں تمام تر تفصیلات ہوں گی، لیکن ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جسٹس مظاہر علی اکبر کو شو کاز نوٹس دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور 10 نومبر کو کہا گیا ہے کہ 10 نومبر تک جسٹس مظاہر علی اکبر اپنا جواب جمع کرائیں۔ یہ فیصلہ 3-2 کی تناسب سے ہوا ہے۔ 2 ججز یعنی کہ جسٹس اعجاز الاحسن اور لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں جسٹس امیر بھٹی، انہوں نے شو کاز کی مخالفت کی، لیکن جسٹس سردار طارق مسعود، چیف جسٹس قاضی فائزہ اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے شو کاز نوٹس دینے کا فیصلہ کیا، تو ان کا میجورٹی میں تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائزہ اور جسٹس سردار طارق مسعود نے عمر عطا بندیال کے دور میں بھی اس معاملے پر لکھا تھا خط، سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو کہا تھا کہ اس معاملے کو دیکھا جائے، سپریم جوڈیشل کونسل کی جو ہے تو اجلاس بلایا جائے کیونکہ یہ معاملہ بڑا جو ہے تو سنگین ہے۔ الزامات کافی ہیں، مالی بے ضابطگی کے بھی الزامات ہیں، اور اس کے علاوہ سیاسی وابستگی کے بھی الزامات ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں عابد زبیری، ان کی ایک آڈیو جو ہے تو وہ لیک ہوئی تھی چودھری پرویز الہی کے ساتھ، اور چودھری پرویز الہی کی بھی آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی سے ٹیلی فون پہ گفتگو کر رہے تھے اور ان سے ملنے کا کہہ رہے تھے، اور پھر اس میں جو چودھری پرویز الہی جب سی ایم پنجاب تھے، ان کے پرنسپل سیکرٹری بھٹی غالباً ان کا نام تھا، مجھے ان کا نام صحیح سے یاد نہیں ہے، محمد خان، بالکل ان کا بھی ذکر ہوا تھا۔ تو ان باتوں کو بنیاد بنا کر شکایات دائر کی گئی تھی۔ جو فائنینشیل ایسپیکٹ ہے میاں داؤد کی شکایت کا، اس میں الزام لگاتے ہیں میاں داؤد کے کالے دھن کو جائیدادوں کے فروغ کے ذریعے اس کو سفید کیا گیا ہے۔ گجرانوالہ ڈی ایچ اے میں جو ہے تو ایک گھر تھا، اس کو فروخت کیا، اور اس کی 60 ملین روپے اس کو خریدا، اور اس کی جو مالیت تھی 4.7 ملین روپے تھی۔ یہ بات ہے 2021 کی۔ پھر شکایت کنندہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ 3 بار جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے
मुबैना तौर पर अपने रिटर्न्स को रिवाइज किया और इनकम स्टेटमेंट को भी तब्दील किया। इब्तदाई तौर पर गुलबर्ग में जो प्लॉट था एक, उसकी कीमत 60 मिलियन रुपया ज़ाहिर की और फिर ये प्लॉट उन्होंने गुजरावाला वाला जो घर है उसको फरोख्त करके लिया और बाद में इसकी कीमत 72 यानी कि 72 मिलियन ज़ाहिर की। 2021 में ये शिकायत करंदा का इल्ज़ाम है। अभी तो उनका शो कॉज़ नोटिस का जवाब आना है और उस पे फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फर्दर फैसला करेगी। 2021 में एफबीआर में प्रॉपर्टी इनकम को जो है तो एलिमिनेट किया जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने मुबैना तौर पर, और उससे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस जो है तो वो ज़ाहिर होती हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पे बात चल रही है। गुजरावाला सिविल लाइन में एक अलाइड प्लाजा है, वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के नाम पर है, लेकिन वो जो है तो अपने असासों में ज़ाहिर नहीं किया। फिर शिकायत करंदा का ये भी कहना है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके अपने बेटों को फैसिलिटेट किया, अपनी बेटी को फैसिलिटेट किया और बड़ी-बड़े जो पार्टियां थी यानी कि बड़ी कॉर्पोरेट फर्म्स थी, उनके केसेस में जो है तो वो केसेस उनके बेटों ने लिए। तो इस तरह के इल्ज़ामात हैं। फिर एक इल्ज़ाम ये भी लगाया कि 2018 में बुज़दार हुकूमत ने रॉयल स्विस नामी होटल था, उसको शराब के 2 लाइसेंसेस जारी किए थे और वो होटल जो है उसका मालिक है जमील शाह, जो कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के समधी हैं, ये शिकायत करंदा का कहना है। और इस मामले में नैब ने इंक्वायरी का फैसला किया, लेकिन फिर इंक्वायरी करके मामला बंद कर दिया। तो शिकायत करंदा यानी कि मियां दाऊद का ये कहना है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया। फिर फोर्ट्रेस स्टेडियम के सामने जो प्लॉट है उसकी भी काफ़ी डिटेल में बात है शिकायत करंदा ने काफ़ी, लेकिन अब देखना ये है कि अगर तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस बात पर पहुंचती है कि शो कॉज नोटिस जो है वो उससे मुतमईन नहीं है, तो फिर अटॉर्नी जनरल को प्रोसिक्यूटर जो है तो मुकर्रर किया जाएगा। और फिर जो शिकायत करंदा है, इसी तरह पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी जो अपनी 6 से 8 सफ़ात मुश्तमिल शिकायत जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा कराई हुई है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ। तो ये जो कंप्लेनेंट्स हैं ये फिर अटॉर्नी जनरल की मुआवनत करेंगे, यानी कि प्रोसिक्यूटर की मुआवनत करेंगे और ये मामला जो है तो आगे फिर प्रोसीड होगा। लेकिन 10 नवंबर को जो जवाब है उस पे अभी फैसला होना बाकी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखते हैं कि उस पे क्या फैसला है।